حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو مکہ کے سب سردار آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب ظلم کی بات آتی ہے تو سر فہرست اسلام کے سب سے بدترین دشمن ابو جہل کا نام آتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے فرعون کا لقب دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مرتے وقت تک توحید کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کی موت غزوہ بدر میں ہوئی اور یہ حالت کفر میں مرا۔ اس کا اصل نام ابو الحکم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کا لقب دیا۔ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی میں عزت والا سردار ہوں۔ تو اس پہ سورہ دخان کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم میں جا کر ڈال دو، پھر اس کے سر پہ گرم پانی چھوڑ دو اور اس سے کہو اب چکھو تم مزہ، بہت معزز اور مکرم۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جب ابو جہل نے مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ستم ڈھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین مکہ کے ظلم بہت بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ دعا کی کہ یا اللہ، عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک عمر اسلام کو عنایت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں دوسرا نام ابو لہب ہے۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کے توحید کی دعوت دی تو ابو لہب کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، اے محمد، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابو لہب کی بیوی جمیل ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سخت دشمنی تھی۔ یہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے ڈال دیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح باہر نکلیں تو انہیں تکلیف ہو۔ جمیل کو جب یہ خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے سورہ لہب نازل ہوئی ہے تو وہ پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد الحرام میں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا سا گھبرا گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیل سامنے سے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، وہ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ جب یہ وہاں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ سکی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہیں دیے۔ جمیل نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت کرتا ہے، خدا کی قسم میں اگر اس وقت ان کو پاتی تو ان کو پتھر سے مارتی۔ جمیل یہ کہہ کر چلی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جمیل آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپائے رکھا تھا۔ دشمن اسلام ابو لہب کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہوا۔ اس کے جسم پر ایک زہریلا دانہ نکل آیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ گھر والوں نے اس اندیشے سے کہ یہ بیماری وبائی نہ ہو اس کو 3 دن تک سڑنے دیا اور ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر بدنامی کے ڈر سے انہوں نے کچھ مزدوروں کے ذریعے اس کی لاش کو اٹھوایا،
ان مزدوروں نے ایک گھڑا کھود کر ایک لکڑی کے ساتھ اسے قبر میں لڑکا دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس قبر کو بھر دیا۔ دشمنان اسلام میں آگے امیہ بن خلف کا ذکر ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علل اعلان راستے میں گالیاں دیتا تھا، نعوذ باللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں چڑھاتا، اسی پہ سورہ ہمازہ نازل ہوئی۔ یہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ ابی بن خلف امیہ بن خلف کا بھائی تھا اور اپنے بھائی کی طرح یہ بھی اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ ایک روز ایک پرانی اور سڑی ہوئی ہڈی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر مذاقاً کہنے لگا کہ کیا خدا دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسی ہڈی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ ابی بن خلف جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابو قیس بن الفاقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید اذیت پہنچاتا تھا۔ یہ ابو جہل کا خاص مددگار تھا۔ ابو قیس جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مارا گیا۔ نضر بن حارث بھی سرداران قریش میں سے ایک تھا۔ تجارت کے لیے فارس جاتا تھا اور وہاں شاہان عجم کے قصے وغیرہ خرید کے لاتا، قریش کو سناتا اور کہتا کہ محمد تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تم کو رستم اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے بہت دلچسپ معلوم ہوتے تھے اور لوگ ان کے قصوں کو سنتے تھے اور قرآن کو نہیں سنتے تھے۔ ایک دفعہ نضر بن حارث گانے والی لونڈی خرید کر لایا اور لوگوں کو اس کے گانے سنوانے لگا۔ جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہونے والا ہے یا راغب ہو گیا ہے تو اس کے پاس اس لونڈی کو لے کر جاتا اور اس کو کھلاتا پلاتا اور پھر گانا سنواتا اور پھر اس سے کہتا یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو تمہیں محمد سناتے ہیں۔ نضر بن حارث کے پیٹ میں کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے منہ سے پخانہ آنے لگا اور وہ اس بیماری میں مر گیا۔ اگلا دشمن عاص بن وائل تھا۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا بہت ہی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ تو عاص بن وائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کی وفات کے بہت طعنے دیا کرتا تھا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ عاص بن وائل کا حشر یہ ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر یہ طائف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے سے گر گیا اور کسی خاردار گھاس پر جا گرا، جس سے پیر میں ایک بالکل چھوٹا سا معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور وہ اسی میں مر گیا۔ ایک اور دشمن اسود بن مطلب تھا۔ یہ اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے، مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور کیسر و کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے۔ یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو نبی نہ کر دے اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما۔ چنانچہ اسود بن مطلب ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا اور اپنے لڑکوں کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبو رہا ہے۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح کہتے کہتے وہ اسی وقت اندھا ہو گیا اور اس کا بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا۔ ایک اور سردار اسود بن عبد یغوث تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب عبد المناف سے جا کر ملتا تھا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ جب فقراء مسلمین کو دیکھتا تو یہ طنزیہ انداز سے کہتا کہ یہ لوگ بادشاہ بنیں گے اس زمین کے، یہ کسریٰ کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو کہتا تھا آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس قسم کے اور بھی بیہودہ کلمات نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا۔ اسود بن عبد یغوث کے تمام سر پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں
اور وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ الغرض جس نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کا دعوت کا مذاق بنایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دی، ان سب کی موت بہت ہی عبرتناک طریقے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔